نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دوستوں اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم تراویح کے اندر مکمل سنانے اور سننے کی الحمدللہ توفیق عطا فرمائی۔ آج کی رات لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور قرآن کریم کی تکمیل کی بھی رات ہے۔ دو بڑی اہم فضیلتیں جمع ہیں۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمدان نامی پہاڑ کے پاس سے تشریف لے کر جا رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا سبق المفردون، مفردون آگے بڑھ گئے، مفردون آگے نکل گئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا مفردون کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، یہ لوگ مفردون ہیں جو سب سے آگے نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ ہی نہیں، بلکہ ان سب سے اہم ذکر وہ رب کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ جو صبح و شام رب کا قرآن پڑھنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے، جن بچوں نے قرآن کریم تراویح کے اندر سنایا، یہی مفردون ہیں، یہی وہ ہیں جو سب سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے بلا مبالغہ اربوں کھربوں نیکیاں کما لی، اور بلا مبالغہ یہ بہت اونچے مقام اور درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی دن میں رات میں جس وقت بھی ہر موقع پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، دن اور رات تلاوت میں مشغول رہے۔ آج ان قرآن پڑھنے والوں کی ہمارے معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا حضرت بابا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے اس قرآن کریم پڑھنے والے کو لایا جائے گا۔ یجیء صاحب القرآن، قرآن والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سے جڑنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ ادھر سے قرآن بھی آ جائے گا، اور قرآن آ کر سفارش کرنا شروع کرے گا، عرض کرے گا یا ربی حلہ، اے پروردگار اس بندے کو عزت کا لباس پہنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، قرآن کی سفارش قبول فرما کر
اللہ تبارک و تعالی اس صاحب قرآن کے سر پر عزت کا تاج رکھ دیں گے. صرف اسی پر بس نہیں کرے گا, کہے گا یا ربی زدہ, اے پروردگار مزید اور اضافہ فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی اس کے سر پر عزت کا تاج تو رکھا, اس کے بعد اللہ عزت کا لباس بھی پہنا دیں گے. اس دن پتہ چلے گا عزتیں کس کے قبضہ قدرت میں ہے, عزت دینے والی ذات کون ہے, اور عزت والے کون لوگ ہیں جن کے سر پر عزت کا تاج, جن کو عزت کا لباس اللہ پہنائے, ان کی عزتوں کا کیا کہنا. پھر اسی پر بس نہیں کرے گا, آگے عرض کرے گا اے پروردگار ارضنی عنہ, اب اس بندے سے راضی بھی ہو جائیے. اللہ اس کی اس آخری سفارش کو قبول فرما کر, یہ سفارش ایسی کہ اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر ہے, اللہ اس بندے کو اپنی رضامندی بھی عطا فرما دیں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. یہ رب کے قرآن کی اہمیت ہے, یہ رب تعالیٰ کے قرآن سے تعلق جوڑنے والے کی اہمیت ہے. قرآن پڑھنا صرف مدرسے والوں کا کام نہیں, صرف حفاظ کا کام نہیں, صرف ائمہ مساجد کا کام نہیں, یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے, ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری. ہم قرآن سے جڑے, اللہ قیامت والے دن یہی والی فضیلت ہمیں بھی عطا فرمائے گے. اصل عزت آخرت کی عزت, اصل ذلت آخرت کی ذلت. آج تو دنیا کی عزت اور ذلت کے معیار ہم نے بنا رکھے ہیں. جس کے پاس بینک و بیلنس, کار و کوٹھی اور بنگلہ ہے, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, عہدہ اور منصب ہے, ہم سمجھتے ہیں بڑی عزت والا ہے. نہیں نہیں, یہ عزت والے نہیں. عزت والے در حقیقت وہ ہیں جو رب العزت سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے. عزت والے در حقیقت وہ ہیں جو رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر ان راتوں کے اندر سر سجدے میں رکھ کر اپنے سجدے کی زمین کو آنسوؤں سے تر کر کے اشک باری, آہوزاری اور بے قراری دکھا کر اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں. یہ در حقیقت وہ ہیں جو دنیا کے اعتبار سے بھی قابل عزت, یہی وہ ہیں جو کل قیامت والے دن اللہ ان کو عزت عطا فرمائیں گے. یہ ماہ مبارک اس لیے نہیں آیا کہ بس ہم نے روزہ رکھا, تراویح پڑھی, بات ختم ہو گئی. رمضان کا تقاضا کچھ اس سے آگے ہے. میرا اور آپ سے مطالبہ ہے, قرآن کا بھی مطالبہ, روزے کا بھی مطالبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک جنت میں جانے والا بن جائے. اس لیے جنت کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کا ہر دروازہ بند ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے منادی اعلان کر رہا ہے, اے نیکی کی طرف بڑھنے والے, اے نیکی کے طالب آگے بڑھ, اے برائی کو تلاش کرنے والے باز آ جا. نیکی والا آگے آ جائے, نیکی والا آگے بڑھے اور آگے بڑھتا چلا جائے, قدم بڑھاتے چلے جائے, جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں. رب تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا میں اپنی رحمت کی چادر تان دی گئی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ لاکھوں اور لا تعداد لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے. مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے. ابھی ماہ مبارک تکمیل تک نہیں پہنچا, ابھی آخری عشرہ باقی ہے. اس میں آگے بڑھ کر ہمیں بھی اپنا نام ان میں لکھوانا جن کی اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا, ہمیں بھی اپنا نام ان میں لکھوانا جن کے لیے اللہ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا. اس لیے خوب آگے بڑھیے, آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائے, اللہ کو راضی کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر آہوزاری کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی زندگی کا نقشہ بدل دیں. جب تک زندگی کا نقشہ نہیں بدلے گا کام نہیں بدلے گا. آج نقشہ تھوڑا سا بدلتا ہے, اور وہ کہاں کا بدلتا ہے؟ سوشل میڈیا کا بدلتا ہے. سوشل میڈیا پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر, اسی طرح واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر نقشہ بدل گیا. اچھی اچھی پوسٹیں لگنے لگ گئیں, قرآن کی آیات آ گئیں, احادیث آ گئیں, رمضان سے متعلق آ گیا. یہ اسٹیٹس بدلنے سے کچھ نہیں ہونا. فیس بک کی میری پوسٹ بدل گئی, کچھ نہیں ملنا. اس پر لاکھوں لائکس مل جائیں, یوٹیوب پر میرے لاکھوں چاہنے والے آ جائیں, کچھ بھی نہیں بننے والا. یہ دنیا والے, ان کی قیمت لگانے سے میری اور آپ کی قیمت نہیں لگنی. قیمت در حقیقت میری اور آپ کی تب لگے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی قیمت لگا دے. اگر غلام کی قیمت لگائے, غلام پلس غلام جواب غلام ہی آئے گا, آگے کچھ نہیں آنا. لیکن اگر غلام کی قیمت اللہ لگا دے, غلام پلس مولا, تو پھر اس وقت اس بندے کی قیمت بڑھ جائے گی. وہ بندہ قابل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک, متقیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنے پیاروں میں شامل ہوگا. اس لیے ان راتوں میں رب کے سامنے آ کر
رب کے سامنے آ کر اسٹیٹس بدلنے کی نہیں، اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھ بچانے کی ضرورت ہے، اپنی زبان بچانے کی ضرورت ہے، اپنے کان بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اب بھی میرا وقت فیس بک پر، اب بھی میرا وقت سوشل میڈیا پر، اب بھی میں آن لائن ٹریڈنگ کے چکر میں ہوں، اب بھی میں انہی چکروں کے اندر پھنسا ہوا۔ ماہ مبارک آ گیا لیکن ابھی تک میں دنیا سے ہی نہیں نکلا، ابھی تک میں دنیا کو چھوڑ کر رب کی طرف آیا ہی نہیں، ابھی تک میری ترجیحات ہی نہیں بدلی، ابھی تک میری ترجیح آگے ہے اور میں نمبر 1 پر دنیا کو رکھے ہوئے ہوں۔ اسی لیے دنیا کے بازار آباد ہے، آخری اشرہ دیکھے بازار آباد، رب کے گھر ویران۔ اس وقت بھی دنیا کے بازار کھلے ہوئے، ساری رات کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون کھولنے والے؟ یہ مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان مسجد میں ہوتے، یہ مسلمان گھروں میں مصلوں پر بیٹھے ہوتے۔ ارے اللہ تبارک و تعالی ایسی قیمتی رات عطا فرما رہے، پوری دنیا والوں کے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں۔ سال کی سب سے بڑی قیمتی رات اور گولڈن چانس مجھے اور آپ کو اللہ عطا فرما رہے کہ تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، تمہیں ایک ایسی رات دی جا رہی ہے، اس رات میں اگر تم ہمارے سامنے آ گئے، ہم تمہاری زندگی سے بڑھ کر تمہیں نیکیاں عطا فرمانے والے ہیں، زندگی سے بڑھ کر۔ صرف 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینہ 30,000 راتیں، 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اور 83 سال 4 ماہ کس نے دیکھے؟ 15 سال اپنی بلوغت کے نکالو، بقیہ زندگی بچتی کس لیے ہے؟ ایک رات میں اللہ وہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے کہ پوری زندگی بھی ہم اتنی عبادت نہ کر پاتے جو اللہ اس رات میں عطا فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشات ہے تو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب اللہ کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت۔ قابل مبارکباد ہے جنہوں نے قرآن کریم سنایا، قابل مبارکباد ہے جنہوں نے سنا، قابل مبارکباد ہے جن کی زندگی میں فرق آیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن سے جڑنا شروع کیا، کچھ نہ کچھ قدم بڑھایا، قابل مبارکباد ہے۔ مزید اور آگے بڑھے، مزید اور آگے بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ طے کریں، آگے بڑھتے چلے جائیں، زندگی کے اندر لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب بندہ رب تعالیٰ کی طرف چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں جنت کا مزہ عطا فرماتے ہیں۔ تیرے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے، تیرے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے، ایسے مجھے معلوم ہو رہا ہے جیسے جنت کی بہاریں میرے دل کے اندر ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ دل کے اندر جنت کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ذرا ان کو پا کر تو دیکھے، دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا، دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا؟ یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا۔ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر تو دیکھے، ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھے، ذرا قرآن سے جڑ کر تو دیکھے، اپنے آپ کو قرآن پر مٹا کر تو دیکھے، پھر دیکھے رب تعالیٰ کی عنایات ہی عنایات ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن بہت بڑی دولت دی، یہ رمضان بہت بڑی دولت دی، اور پھر رمضان میں لیلۃ القدر کی دولت دی۔ ہمارے پاس تو دولتوں کے انبار ہیں، رب تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، رب تعالیٰ کی نوازشات ہیں۔ وہ ہمارے گناہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہماری خطائیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نافرمانیاں بھی دیکھ رہا ہے، لیکن ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، اس لیے چھوٹ دے رکھی ہے، چھوٹ دے دی، شاید میری طرف بندہ آ جائے، شاید میری طرف بندہ آ جائے، لیکن بندے کو بھی تو رب کی طرف آنا چاہیے، قدردان بننا چاہیے، اس کو اس کے اوپر مزید جری نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی پکڑ نہیں آ رہی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب رب کی پکڑ آئے گی، دنیا کا کوئی انسان چھڑوا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اللہ سے چھڑوا نہیں سکتی۔ اس وقت سے پہلے مجھے اور آپ کے رب کے در پر جھکنا ہے، اللہ کے سامنے آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے، اس لیے خطائیں بھی دیکھتا ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں بھی دیکھتا ہے، عطائیں کم نہیں کرتا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے؟ وہ اس لیے مہرباں ہے، وہ ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ گھر میں اگر ہم کوئی جانور پالنے کے لیے لے آئے بقرہ عید کے لیے، تو اس جانور سے محبت ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے جانوروں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب زمین پر لٹا کر اس کو قربان کرنے لگے، جانور کی آنکھ سے بھی آنسو نکل رہے ہیں اور قربان کرنے والے کی آنکھ سے بھی آنسو نکل رہے، کیونکہ جو پالنے والا ہوتا ہے اس کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ پال رہے ہیں، ماں کے پیٹ سے لے کر مرتے دم تک رب تعالیٰ پرورش فرما رہے ہیں، اس لیے اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت، اللہ کو اپنے بندوں سے محبت، اس لیے اللہ چاہتے ہیں سارے کے سارے بندے میری طرف آ جائیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، ایمان لانے کے بعد اللہ کی شکر
شکر گزاری ہے کیا؟ اللہ کی شکر گزاری یہ ہے اللہ نے جو مجھے نعمت دی، میری زندگی کی نعمت، میرے جسم کی نعمت، میری آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، مال کی نعمت، جوانی کی نعمت، یہ سب نعمتیں اللہ کی فرما برداری کے اندر لگا دوں، یہ ہے شکر۔ جو یہ شکر گزاری کر لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو عذاب دے کر کریں گے کیا؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو چاہ رہے ہیں آ جائیں، اس لیے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے منادی آوازیں لگا رہا ہے۔ کیوں لگا رہا ہے؟ میں اور آپ جنتی بن جائیں، میں اور آپ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس لیے اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں، جو بقیہ دن رہ گئے کوشش کر لیں۔ آج کی رات جاگنے کا مطلب یہ نہیں چوکو چوراہے پر گزاری جائے، آج کی رات جاگنے کا مطلب نہیں کرکٹ کے لیے میچ شروع ہو جائے اور میدان آباد ہونا شروع ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے جاگنے کا۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ جاگ کر میں ایک کونا پکڑ لوں گھر کا، میں مصلی بچھا لوں، میں رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، لمبا قیام کروں، لمبے رکوع ہوں۔ کچھ میری ایسی راتیں بھی ہوں، کچھ میری ایسی راتیں بھی ہوں کہ جن کو میں شمار کروں یہ میں نے اللہ کے لیے جاگی ہیں۔ میری زندگی کی بہت راتیں ایسی جو میں نے فنکشن میں شادیوں کی نظر کر دی، دوستوں کے ساتھ لگا دیا، ہوٹلنگ کے اندر لگا دی، دوستوں کی نظر کر دی، لیکن کچھ راتیں ایسی بھی آ جائے جو میری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوں، جو میں اللہ کے ساتھ گزار دوں۔ وہ 5 راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رب کے سامنے آ کر بندہ گر جائے، اللہ کے سامنے آ کر منانے والا بن جائے، چاہے دنیا کچھ بھی کر رہی ہے۔ اب دنیا کو نہ دیکھے، میں نے اور آپ نے اپنی قبر بنانی ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ اپنی قبر کو اگر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا ہے، اب موقع ہے، اب موقع ہے، اپنی زندگی دنیا والی اللہ پر فدا کر دیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا دنیا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ دنیا نہ کماؤ، ارے دنیا تو اللہ نے میرے اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دی تھی، لکھ دی تھی۔ دنیا میں آئے نہیں تھے، فرشتہ آ کر وہ لکھ کر جاتا ہے 4 چیزیں، جن میں سے ایک چیز میرا اور آپ کا رزق لکھ دیا گیا۔ مجھے اور آپ کو کتنا رزق ملنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ مل کر رہے گا، چاہے میں دکان 5 بجے بند کروں، چاہے ساری رات کھلی رہے۔ اگر میرے لیے اللہ نے رزق لکھا 10,000 کا، وہ 10,000 ہی ملنا ہے۔ میں ساری رات الٹا لٹک جاؤں، 10 دکانیں کھول لوں، 10,000 میں سے 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دینے والی، عبد الرزاق بن جائیں، رزاق کے بندے نہ کہ رزق کے بندے، کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ابھی بھی دنیا کے پیچھے، ابھی بھی سوشل میڈیا کے پیچھے، ابھی بھی فیس بک پر، ابھی بھی یوٹیوب پر ہمیں یوٹیوبر نظر آتے ہیں، ٹک ٹاکر نظر آتے ہیں، یہ ٹک ٹاکر یہ کما لیا، یہ یوٹیوبر یہ کما لیا، یہ تو وہ ایک ٹریڈنگ اس نے کی آدھے گھنٹے کے اندر وہ اتنے ڈالر کما لیے۔ کیا اس نے کمال کر دیا؟ اس نے کوئی کمال کیا؟ یہ کام تو کافر بھی بیٹھا کر رہا ہے، یہ کام تو کافر بھی کر رہا ہے، یہ کام تو اللہ کا نافرمان بھی کر رہا ہے۔ آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرق وہ ہے جس سے اللہ راضی ہوں گے۔ تیر تب ماریں گے آپ، کمال آپ میں تب پیدا ہوگا جب میں اور آپ وہ وقت جو دنیا کے لیے لگایا تھا وہ اللہ کے لیے لگا کر اللہ کو راضی کر لیں۔ جب میرے نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں آ جائیں تب میں نے کمال کر دیا، تب میں نے اللہ کو راضی کر دیا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ دنیا تو ہاتھوں کی میل ہے اور وہ چلی جانی ہے اور کچھ بھی کام نہیں آنا۔ ادھر ہماری آنکھ بند ہوگی، ادھر میرا سارا خزانہ گھر پر رہ جانا ہے، لاکر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر میری آنکھ بند ہوگی، گھر میں لاکر ٹوٹیں گے، ابا نے کیا کچھ چھوڑا ہے، بھائی نے کیا کچھ چھوڑا ہے، وہ مکان جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا اگلے دن تختی بدل جائے گی، اب اس پر کسی اور کا نام آ گیا، وہ دکان جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا اب کسی اور کا نام آ جائے گا۔ ارے سب ختم ہو گیا، سب بے وفا ہے، سب ساتھ دینے والے نہیں ہیں، یہ سب بے وفا، وفا کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پانی وفا کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ کے ساتھ جو بندہ دنیا میں وفا کرتا ہے اللہ قبر میں بھی وفا کریں گے، حشر میں بھی وفا کریں گے، دنیا میں بھی۔ دنیا ہاتھوں سے جائے گی نہیں، خدا کی قسم دنیا آپ کے قدموں میں آ کر گرے گی۔ ذرا اللہ کو منا کر تو دیکھیں، رب تعالیٰ کے سامنے جھک کر تو دیکھیں۔ اس لیے جگر نے کہا تھا میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، جگر کا نام بڑا دنیا میں مشہور ہو گیا، فرمایا میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا۔
اللہ کے احکام میری زندگی میں آئے, میں نے رب کو راضی کیا, رب تعالیٰ کو راضی کیا, اللہ نے دنیا میں میرا چرچا کر دیا. اور حدیث شریف میں ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ جب کسی سے محبت فرماتے, جبرائیل امین کو فرماتے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو, اور وہ جا کر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں, تم سب محبت کرو. وہ فرشتے دنیا میں پھیل جاتے, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دیتے کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, لہذا تم بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنی تھوڑی سی محنت اللہ کے لیے کر لیں. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے, صرف یہی ہے. یہ جو اوقات ہے نا, یہ جو اوقات اللہ نے دیے ہیں, کچھ وقت یہ اللہ کے لیے لگایا جائے. رمضان اس لیے نہیں آیا تھا کہ پہلے میں اگر دنیا کے لیے, کاروبار کے لیے 10 گھنٹے دیتا تھا, اب میں 18 گھنٹے دینے لگ جاؤں. ارے رمضان تو اس لیے آیا تھا کہ عبادت میں میرا وقت بڑھ جاتا, نماز میں میرا وقت بڑھ جاتا, تلاوت میں میرا وقت بڑھ جاتا. اگر میں پہلے 5 وقت رب کی طرف آ رہا تھا, اب اس سے زیادہ وقت بڑھا دوں. پہلے اگر میں 2 گھنٹے رب تعالیٰ کے لیے نکالنا تھا, اب میں 6 گھنٹے اور نکالوں. ہمارا معاملہ الٹ ہے کہ ہم ماہ مبارک کے اندر دنیا کے لیے وقت بڑھا رہے ہیں, نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو خود سوچ لینا چاہیے اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا دنیا کو راضی کر رہے ہیں. اس لیے ابھی موقع ہے رب تعالیٰ کی طرف آنے کا. فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ, فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ. اب چھوڑ کر ذکر سارے, ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہوا, کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہوا, سب کو اپنا کر کے دیکھا. مولا کو اپنا کر کے دیکھ, ذرا اپنے اللہ کو اپنا بنا کر دیکھیے. یہ راتیں اللہ کے سامنے جھکنے کی ہیں. اس لیے ابھی اپنے گھروں میں جا کر یا جہاں جہاں آپ کی ترتیب ہے, کوشش کرے کہ نوافل چند ادا کر لیں, چند نوافل ادا کرے. اس کے بعد قرآن کی کچھ تلاوت کرے, کچھ ذکر کریں, کچھ اللہ سے دعاؤں میں لگ جائیں, اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. اگر یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو میری یہ عبادت بہت بہترین ہوگی. کچھ صدقہ بھی نکال دیا جائے. ان 5 راتوں میں ہر رات میں صدقہ نکالنے کی ترتیب رکھی جائے کہ کچھ صدقہ نکلے گا تو انشاءاللہ اگر لیلۃ القدر کی رات میں نکلا تو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں صدقہ کرنے والا ثواب عطا فرمائیں گے. ہر عبادت کا ثواب وہ ملے گا. اس لیے یہ رات ایسی نہیں ہے کہ میں دائیں بائیں گزار دوں. میرے پاس بہت بہترین, میں نے عرض کیا, گولڈن چانس ہے. بہت سارے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, آج نہیں ہے, وہ قبروں میں ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید موقع مل جائے, لیکن ان کو موقع نہیں ملنا. مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع دے دیا اس قیمتی رات سے فائدہ اٹھانے کا. اللہ نے صحت بھی دی ہے, زندگی بھی دی ہے, اور جوانی بھی دی ہے. اللہ نے عمر بھی دی ہے, موقع بھی دیا ہے, تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نیکی کمانے کا موقع آتا ہے تو اس نیکی کمانے کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ, ہم سب کی آج تک کی رمضان کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, ان میں یقیناً کوتاہی ہوئی وہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یہاں جس بچے نے قرآن کریم مکمل سنایا, جن بچوں نے, بڑوں نے ان کے پیچھے قرآن کریم پڑھا, اے الہ العالمین, سب کو قرآن کریم کے انوارات عطا فرما دیجیے. سب کی زندگیوں میں, سب کے علم میں, سب کے عمل میں, سب کے رزق میں, یا اللہ سب کے کاروبار میں, سب کے گھروں میں خوب خوب برکتیں عطا فرما دیجیے. مولا کریم نہ صرف ان لوگوں کی بلکہ اس قرآن کریم کی بدولت یا اللہ اس پورے اہل علاقہ پر اپنے انوارات عطا فرما دے. مولا کریم اے الہ العالمین, اے ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, ہم سب کو یا اللہ اس ماہ مبارک کی ان آخری تاک راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم اے الہ العالمین, اے ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ یا ارحم الراحمین, یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک جو ہم سے نافرمانیاں ہوئیں, بھول کر جان بوجھ کر, ہمارے علم میں یہ نہیں ہے, مولا کریم ہم سب سے سچی توبہ کرنے کے لیے آپ کے در پر اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, یا اللہ ہم گناہگار ہیں, یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں. اے الہ العالمین, جہنم کا عذاب سہنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں, ہم قبر کی ہولناکیوں کو برداشت نہیں کر سکتے, قبر کی سختیوں کو
جھیل نہیں سکتے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، آپ کے در کے علاوہ، آپ کی چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں۔ یا اللہ یہی ایک در ہے ربا، یہی ایک در ہے یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ آج تکمیل قرآن کریم کا موقع ہے، اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، ہم سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام، ہماری ترجیحات بدل دیجیے یا اللہ، ہماری زندگیوں کا رخ بدل دیجیے یا اللہ۔ اول نمبر پر اپنی رضا، اپنا دین رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، دل کے اندر اپنی اشد محبت عطا فرما دے یا اللہ، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین، زندگی کے بڑے قیمتی ماہو سال یا اللہ ہم نے دنیا کی نظر کر دی ہے یا اللہ، غلطی ہو گئی ہے یا اللہ۔ اب آپ کے در پر آ کر ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں یا اللہ ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، آپ تو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے یا اللہ، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے گا۔ محرومی کا لفظ ہم سب کی زندگیوں سے نکال دیجیے اے الہ العالمین، محرومی کا لفظ ہم سب کی زندگیوں سے نکال دیجیے۔ مولا کریم مہربانی فرما دے، کرم نوازی فرما دے۔ اس مجمع میں ایسے بزرگ حضرات موجود ہیں جن کی داڑھیوں کے بال بھی سفید ہو چکے۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ کو ان سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ مولا کریم آپ تو انسان کے، مسلمانوں کے ہمارے بڑے قدردان ہیں، ہم نے ہی آپ کی قدر نہیں پہچانی۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، دلوں کی خواہشات، جذبات، تمناؤں کو بدل دیجیے یا اللہ۔ ہم نے دنیا کا اتنا سنا، گھروں میں، باہر، دائیں بائیں، ہر جگہ پیسہ پیسہ پیسہ، اتنا وہ ہمارے دلوں میں گھر کر گیا یا اللہ۔ دین سے ہم دور ہو گئے، قرآن سے ہم دور ہو گئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو گئے یا اللہ یا الہ العالمین۔ اب ہم عہد کر رہے ہیں یا اللہ ہم آپ کا قرب چاہتے ہیں یا الہ العالمین، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہم دین پر عمل کرنے والا بننا چاہتے ہیں یا اللہ۔ نفس اس میں حائل ہے، نفس رکاوٹ ہے یا اللہ، معاشرہ رکاوٹ ہے یا اللہ۔ آپ نے اعلان فرمایا میں جس کو چاہوں اپنی بارگاہ میں جذب کر لیتا ہوں یا اللہ۔ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جذب فرما لیجیے یا اللہ یا اللہ۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ کلمے پر یا اللہ موت نصیب فرمائیے یا اللہ۔ کلمے پر موت عطا فرما کر قبر کے عذاب سے بچا کر قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرما کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اولی عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ کیونکہ ہمارا حساب ہو گیا، پھنس جائیں گے، کچھ بھی پورا نہیں ہے یا اللہ، کچھ بھی پورا نہیں ہے۔ مولا کریم آج ہی تمام باتوں کا جواب حاضر ہے۔ ہم نالائق ہیں لیکن ہے آپ کے بندے یا اللہ۔ آپ کریم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کا خزانہ مغفرت اتنا بڑا کہ آپ اس سے سب پوری دنیا کی بھی اگر مغفرت کر دیں، آپ کے خزانہ مغفرت میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں۔ اس خزانہ مغفرت سے ہم سب کو یا اللہ مغفرت سے نواز دیجیے یا اللہ۔ اپنے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، قیامت والے دن بھی پردہ ڈال دیجیے گا یا اللہ۔ قیامت کے دن بھی ستاری کا پردہ ڈال دیجیے گا مولا کریم۔ قیامت والے دن کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم۔ دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ کل قیامت والے دن ہمارا منہ چمک جائے یا اللہ۔ منہ کالے کرنے والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ رب اپنا بنا لیجیے یا اللہ، اپنا بنا لیجیے یا اللہ، اپنا بنا لیجیے یا اللہ۔ اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے۔ با حیا، با خدا، با وفا بنا دے یا اللہ۔ با حیا، با وفا، با خدا بنا دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ ہماری آنکھوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے پورے جسم میں خون کے ایک ایک قطرے میں نور پیدا فرما دے یا اللہ۔ ہمیں سراپا نور بنا دے مولا کریم۔ مولا کریم اے الہ العالمین، جیسا آپ چاہتے ویسا بنا دیجیے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کا موسم بہار
بہار بنا دے یا اللہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ، ہماری زبانوں کا مزہ اس قرآن کی تلاوت کے اندر رکھ دیجئے یا اللہ، کانوں کا لطف اس قرآن کی تلاوت سننے میں رکھ دیجئے مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ایسا کچھ فرما دیجئے کہ یا اللہ ہم بدل جائے، یا اللہ ہم بدل جائے، یا اللہ دنیا نے کچھ نہیں دیا، یا اللہ آپ کی ذات وہ ہے جو سب کچھ عطا کرنے والی، یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اس دنیا میں یا اللہ رب چاہی رحمان چاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، من چاہی زندگی گزارنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری جوانیاں، ہمارے بڑھاپے، ہماری زندگی، ہماری صبح و شام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ، ہمیں دنیا سے بھی محروم نہ فرمائیے، آخرت سے بھی محروم نہ فرمائیے یا اللہ یا الہ العالمین، دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت ہماری پوری فرما دیجیے یا اللہ، دنیا میں آپ نے بڑی نعمتیں دی، اس سے بڑھ کر آخرت میں جنت میں عطا فرمائیے گا یا اللہ، جو دنیا دار ہے ان کو دیندار بنا یا اللہ، جو دیندار ہے ان کو کچھ دنیا بھی عطا فرما یا اللہ، رزق میں خوب برکت عطا فرما، اتنی برکت عطا فرما ہمارے ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے آسانی سے پورے ہو جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اتنی برکت عطا فرما، اپنے راستے میں یا اللہ صدقہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اتنی برکت عطا فرما، اتنا بچ جائے کہ حج و عمرے کی سعادت بھی عطا ہو جائے مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا مالک الملک یا احکم الحاکمین، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہے، دوست و احباب میں سے، ہسپتالوں میں کوئی بھی بیمار، سب کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما، ہمیں بھی جسمانی صحت عطا فرما، روحانی صحت عطا فرما مولا کریم، جسم کے اندرونی اعضاء یا اللہ آج کل اچانک بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یا اللہ، ہمارے دل کو، ہمارے گردوں کو، جگر کو، معدے کو یا اللہ ہر اعتبار سے تمام بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما دے یا الہ العالمین، خوب صحت والی یا اللہ، خوب قوت والی زندگی عطا فرما، اس صحت اور قوت کو اپنی عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما، تہجد میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، نوافل میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس صحت اور قوت کے ساتھ حج و عمرہ پر جا کر حج و عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرما، جتنے مسلمان اس سال حج پر جانے والے سب کو یا اللہ اپنے پاؤں پر چل کر ایسی صحت اور قوت دے، سب اپنے پاؤں پر چل کے حج کے تمام ارکان ادا کرنے والے بن جائیں مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہمارے گھروں سے اختلافات اور جھگڑے ختم فرما کر اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما مولا کریم، ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے یا اللہ، ہمارے دل دوسروں کے بارے میں صاف فرما، دوسروں کے دل ہمارے بارے میں صاف فرما، ہم سب کو آپس میں شیر و شکر فرما، سب کو آپس میں یا اللہ دین میں ایک دوسرے کا معاون بنا مولا کریم اے الہ العالمین، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم میں سے جن کے والدین دونوں یا ایک یا اللہ حیات زندگی ہے یا اللہ، ان کی عمر میں یا اللہ برکت عطا فرما، ان کی ہر پریشانی، دکھ، درد، تکلیف دور فرما مولا کریم، اور ہم میں سے جس کے دونوں والدین یا ایک دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما یا اللہ، ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں عطا فرما مولا کریم، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، ہماری اولاد کو یا اللہ دین پر چلنے والا بنا یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا مولا کریم، یہ بچے جتنے بھی قرآن پڑھنے والے یا اللہ، ان کو بھی اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا بنا یا اللہ، یہ بڑے ہوں گے یا اللہ، ان کے دل میں قرآن کی عظمت، اہمیت ہے یا اللہ، ان کو رہتی جب تک ان کی زندگی ہے تب تک ان کو دین سے جوڑے رکھیے گا، ہر قسم کی پریشانی سے بچا کے رکھیے گا یا اللہ، قرآن کی دولت کی برکت سے یا اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مدرسے اور دنیا کے تمام مدارس، مساجد، خانقاہیں، علماء، تبلیغی جماعت کے مراکز اور مجاہدین سب کی اللہ دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف سے حفاظت فرما یا الہ العالمین، تمام دینی مراکز، چاہے مساجد ہو، مدارس ہو، تبلیغی مراکز ہو، خانقاہیں ہو، سب کے یا اللہ جتنے اخراجات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہمیں دین سے جڑنے والا بنا دیجئے، دین کے جس شعبے میں ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے اس میں قبول فرما لیجئے اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، جتنی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، لا اله الا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين
آمین یا رب العالمین.